اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جنت کا ولیمہ، لیکن اس بارے میں سننے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ مجاہدات میں گزارا۔ جب آپ بغداد شریف میں علم دین پڑھتے تھے، آپ کا معمول تھا کہ مدرسے کے اسباق پڑھ کر جنگلوں کی طرف چلے جاتے، وہیں سبق یاد کرتے، عبادت میں بھی مصروف رہتے۔ اس زمانے کی بات ہے کہ آپ نے کسی غار کے قریب ایک پتھر دیکھا، اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا، ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ نے وہ درود شریف لکھ لیا اور اسے پڑھنے لگے۔ بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی درود شریف کے متعلق پوچھا کہ کیا واقعی وہ درود شریف پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس درود شریف کو پڑھنے سے 50 نہیں بلکہ 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک کی اپنے محبوب کی امت پر کرم نوازیاں دیکھے۔ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، روایات کے مطابق اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہی کرم نوازی کتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے۔ پھر اس پر مزید کرم بلائے کرم یہ کہ کئی ایسے درود شریف ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف ایک درود شریف کا نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! کتاب نے کئی ایسے درود شریف لکھے ہیں جنہیں پڑھنے سے 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے، اور حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پتھر پر لکھا ہوا جو درود شریف دیکھا، پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بتایا کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! کاش ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کر پائیں۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اب سنیے کہ جنت کا ولیمہ، اس سے کیا مراد؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راہ آخرت پر گامزن بزرگان دین علیہ رحمۃ اللہ خواہشات نفس کی تکمیل سے بچتے تھے، کیونکہ انسان اگر حسب خواہش لذیذ چیزیں کھاتا رہے تو اس سے اس کے نفس میں اکڑ یعنی مغروری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نیز وہ دنیا کی لذیذ چیزوں سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ لذائذ دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور وہ رب کائنات کی ملاقات اور اس کی بارگاہ عالی میں حاضری کو بھول جاتا ہے۔ اس کے حق میں دنیا جنت اور موت قید خانہ بن جاتی ہے۔ جو اپنے نفس پر سختی ڈالے اور اس کو لذتوں سے محروم رکھے تو دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے اور اس میں گھٹن محسوس کرتا ہے، اور اب اس کا نفس دنیا سے کوچ کرنا اور موت کے ذریعے زندگی کی قید سے آزاد ہو جانا پسند کرتا ہے۔ سنا آپ نے کہ کیا بات ہوئی کہ اگر ہم اپنے نفس کو سختی پر ڈالیں تو ہمارا نفس دنیا کو محبت میں رکھنے کی بجائے زندگی کی قید سے آزاد ہو جانا پسند فرماتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے صدیقین کے گروہ، جنت کا ولیمہ کھانے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھو، کیونکہ نفس کو جس قدر بھوکا رکھا جائے گا
اسی قدر کھانے کی خواہش بڑھتی ہے، یعنی شدت سے بھوک لگی ہوتی ہے، اس وقت کھانا کھانے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ اس کا تجربہ عموماً ہر روزے دار کو ہوتا ہے، لہٰذا دنیا میں بھوکے رہنا جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے خود کو لذت یاب کر سکیں گے۔ سبحان اللہ۔